اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، دنیا کے ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانی کا علاج اس وظیفے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یقین کیجئے اگر آپ نے اس وظیفے کو اچھی طرح کر لیا تو اللہ کے حکم سے دنیا کا کوئی بھی غم تکلیف ہے وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ کبھی آپ کو گھریلو پریشانیاں ہیں، کبھی دشمن کا خوف، کبھی کاروباری نقصان کا اندیشہ، کبھی بچوں کا مسئلہ اور کبھی مالی مشکلات کا مسئلہ۔ ناظرین، آپ کی زندگی میں اگر بہت مشکلات آ چکی ہیں، آپ کی مایوسیاں بہت بڑھ چکی ہیں، آپ یہ چاہتے ہو کہ میری زندگی پرسکون ہو جائے، میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں، تو ناظرین آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ کا مکان نہیں ہے، آپ اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ اپنا مکان کب لیں گے یا پھر لے سکیں گے بھی یا نہیں، یا پھر ناظرین آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ بھی آپ کے لیے مشکل پریشانی بنی ہوئی ہے، یا پھر آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، یا پھر آپ بے روزگار ہیں، آپ کوئی روزگار چاہتے ہیں، یا پھر آپ کوئی ملازمت چاہتے ہو، ملازمت آپ کو مل نہیں رہی۔ اسی طرح ناظرین کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے آپ پر مشکلات ہیں۔ آپ کو جو بھی دکھ پریشانی ہے اس کا علاج آج کا یہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک کی صرف 2 آیات، یہ جو آیات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت قیمتی آیات ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کرو گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اپنے مسائل کو حل ہوتے ہوئے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی دکھ، درد، پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور کون سی احتیاط کرنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے وقت آپ اس عمل کو کسی بھی وقت، کسی بھی فرض نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، کسی بھی فرض نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہو، کوئی قید نہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے، تو اس لیے سامعین آپ نے کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس وظیفے کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے بس زبان سے الفاظ ادا کرنے ہیں، آپ نے دعا کی نیت سے ان الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ بہت آسان سے الفاظ ہیں، آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ پہلے وظیفہ کرتے ہو، اس وظیفے کے فوراً بعد آپ اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے۔ بہت سے میرے بہن بھائی کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ وظائف کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ بھلے ہی آپ ایک دن میں 10 وظائف کر لیں، 15 وظائف کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ وظائف کرنے سے آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ وظائف میں آپ درود پاک پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، اللہ کے اسم مبارک کو پڑھتے ہیں، یا پھر عربی دعائیں ہوتی ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ آپ کو وظیفہ کرنے کا ثواب ہی ملتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس وظیفے کو آپ کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے مصلے کے اوپر ہی بیٹھ کر ہی کرنا ہے، یا پھر مرد مسجد میں ہی کریں گے، آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو سامعین، سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک
پڑھنا ہے، ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس درود پاک کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اگر آپ یہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو اس کی جگہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے یہ 2 آیات پڑھنی ہیں۔ یہ 2 آیات ہیں، ایک آیت مبارک ہے الحمدللہ رب العالمین اور دوسری آیت مبارک ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، یہ جو پہلی آیات ہے یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت مبارکہ سورت فاتحہ کی آیت ہے۔ یہ اس سورت کے پہلے الفاظ ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان الفاظ کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس میں آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ مشکل میں ہوتے ہو، تکلیف میں ہوتے ہو، پھر بھی آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہو، اس سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیوں، آپ کی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ رزق دیا جائے گا۔ تو ناظرین، جب آپ مشکل حالات میں بھی اللہ کا شکر کرو گے اس وظیفے کے ذریعے، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کا ہر دکھ مصیبت دور ہو جائے گا۔ ناظرین، جو دوسری آیت ہے وہ ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ تو ناظرین، جب آپ یہ آیت مبارک پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کتنا ہی خوبصورت ہے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو ناظرین، جب بندہ یہ آیت مبارک پڑھتا ہے تو اس سے بندے کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب کسی پر یقین پکا ہو جائے تو پھر اللہ پاک بھی اس پر خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ جب بندہ قرار کرتا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، یعنی جو بھی ہماری مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، اللہ ان سب کو دور کرے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ پر خصوصی کرم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، پہلے آپ نے 33 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اس آیت کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ان کو آپ نے علیحدہ پڑھنا ہے، اکٹھا نہیں پڑھنا۔ 33 بار آپ نے ایک آیت کو پڑھنا ہے اور 33 بار ہی آپ نے دوسری آیت کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ٹوٹل 66 بار ہو جائے گا۔ بس آپ نے ان آیات کو پڑھتے وقت اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں، اپنی مصیبتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی تعداد میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر خصوصی کرم فرمائیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، مراد ہے، خواہش ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ہی اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جو بھی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ جاتے رہیں گے۔ بس آپ نے اچھی طرح خصوصی دعا مانگنی ہے۔ آخر میں بات آگی اجازت کی تو اس کی اجازت عام ہے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ایک اچھا سا پیارا سا آپ نے کمنٹس کر دینا ہے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اس عمل کو اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔